بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن قیوم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چونٹی میرے سامنے بار بار آنا جانا کر رہی ہے۔ میں نے اسے غور سے اور دلچسپی سے دیکھنا شروع کیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر کسی پرندے کا پر پڑا ہوا تھا۔ چونٹی اس پر کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ پر بہت بڑا تھا اور وہ چونٹی بہت چھوٹی تھی۔ وہ چونٹی اس پر کو اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بار بار کوشش کی اور وہ اپنی کوشش میں بار بار ناکام ہوتی چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ چونٹی پاس ہی کسی درخت کے جڑ میں گئی، جہاں پر چونٹیوں کا پورا مجمع اور چونٹیوں کی پوری فوج موجود تھی۔ شاید وہ چونٹی ان تمام چونٹیوں کو خبر دینے کے لیے گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چونٹی بہت ساری چونٹیوں کو اپنے پیچھے لیے ہوئے آ رہی ہے۔ میں نے جب چونٹیوں کو آتا دیکھا تو میں نے آہستہ سے اس پر کو اٹھایا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ چونٹی تمام چونٹیوں کے ساتھ آئی اور پر کو تلاش کرنا شروع کی۔ بہت دیر تک انہوں نے گھوم پھر کر اس پر کو تلاش کیا، لیکن وہ پر ملتا کہاں۔ میں تو اسے اپنے پیچھے چھپایا رکھا۔ بہت دیر کے تلاش کے بعد جب وہ پر نہ ملا تو ساری چونٹیاں واپس چلی گئی، لیکن وہاں پر ایک چونٹی پھر بھی موجود تھی۔ وہ اس پر کو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو آج میں اس کے ساتھ ایک کھیل کھیل لیتا ہوں۔ میں نے اس پر کو نکالا اور اس چونٹی کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی اس چونٹی نے اس پر کو دیکھا، پھر سے وہ اسے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اپنے کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر وہ دوبارہ سے چونٹیوں کی فوج کی مجمع میں گئی اور کافی دیر کے بعد پھر ایک چونٹیوں کی جماعت کے ساتھ لوٹی۔ شاید وہ ان چونٹیوں کو تیار کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی چونٹیوں کو جماعت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے اس پر کو اٹھایا اور پیچھے چھپا لیا۔ چونٹیاں آ کر دوبارہ سے اس پر کی تلاش کیا۔ بہت دیر کے تلاش کے بعد بھی وہ پر مل نہ سکا، تو پھر ساری چونٹیاں واپس چلی گئی اور یہ چونٹی پھر بھی وہی موجود رہ کر پر کو تلاش کرنے لگی۔ میں نے پھر سے وہ پر نکالا اور اس چونٹی کے سامنے رکھ دیا۔ تیسری بار بھی وہ چونٹی اس پر کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی تو پھر تیسری بار وہ چونٹیوں کی فوج اور چونٹیوں کی مجمع میں گئی۔ میں نے اس بار دیکھا کہ چونٹیوں کی جماعت بہت دیر کے بعد واپس آئی اور ان کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ شاید وہ چونٹیاں آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال جب چونٹیوں کا مجمع قریب پہنچا تو پھر میں نے اس پر کو اٹھایا اور اپنے پیچھے چھپا دیا، اور اس بار بھی جب چونٹیوں کی فوج اور چونٹیوں کی مجمع نے اس پر کو وہاں نہیں پایا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس تمام چونٹیوں نے مل کر اس ایک چونٹی کو گھیر لیا اور سب چونٹیوں نے مل کر اس ایک بیچاری چونٹی پر حملہ بول دیا۔ کسی نے اس کے پاؤں کھینچے، کسی نے اس کا سر کھینچا، اور یہ سب چونٹیوں نے مل کر اس ایک بیچاری چونٹی کو مار کر ہلاک کر دیا۔ جب اس تمام چونٹیاں مل کر اس ایک چونٹی کو مار چکی اور اس کے سارے عضو الگ الگ ہو گئے، اس کا پاؤں ادھر پڑا تھا، اس کا سر ادھر پڑا تھا، اس کا ہاتھ ادھر پڑا تھا، پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس پر کو نکالا اور ان چونٹیوں کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی ان چونٹیوں نے اس پر کو پایا تو وہ اچانک رک گئی اور مجھے ایسا لگا کہ ان چونٹیوں پر غم طاری ہو گیا ہو اور وہ غمگین ہو گئی ہو۔ اور اس کے بعد میں نے اس سے زیادہ ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس تمام چونٹیوں نے مل کر اس مرنے والی چونٹی کا ایک ایک عضو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر مجھ پر بڑا غم طاری ہوا اور میں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کو پورا قصہ کہہ سنایا۔ جب حضرت نے اس قصے کو سنا تو آپ نے فرمایا، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے توبہ کرو اور آئندہ کبھی ایسا کام مت کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بڑی پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے کیڑے مکوڑے اور جانوروں کے دلوں میں جھوٹ سے نفرت رکھی ہے۔
جی ہاں، ذرا غور تو کیجئے کہ اس چونٹیوں نے مل کر اس ایک بیچاری چونٹی کو کیوں مارا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب اس چونٹی نے وہاں پر ہونے کی خبر دی کہ چلو میرے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اور چونٹیاں آئیں اور پھر وہاں پر موجود نہیں ملا، تو چونٹیوں نے یہ سمجھا کہ یہ چونٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ جب ان چونٹیوں نے یہ سمجھا کہ یہ چونٹی جھوٹ بول رہی ہے تو ان کے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جھوٹ کی سزا موت ہے۔ جی ہاں، انسان تو کیا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دماغ میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے اور جھوٹ کی سزا موت ہے۔ اب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، کبھی دنیا کے چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سچ کی توفیق دی اور جس نے ہمیں جھوٹ سے بچائے رکھا۔ لیکن اگر ہم کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں مذاق میں یا کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کبھی کسی نقصان سے بچنے کے لیے، تو پھر آئیے میں آپ کو ایک رپورٹ سناتا ہوں۔ سن 2016 میں ایک میگزین میں بہت ہی عجیب طرح کی رپورٹ پیش کی ہے۔ اس رپورٹ پر آپ بھی حیران ہوں گے اور میں بھی حیران ہوں کہ آخر یہ کس طرح کی رپورٹ ہے۔ کچھ سائنسدانوں نے جھوٹ بولنے والے شخص کے MRI کے ذریعے اس کے دماغ کی تصویر بنائی۔ انہوں نے اس تصویر میں دیکھا کہ جب آدمی پہلی بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دماغ کا اگلا حصہ عجیب طرح سے بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی ایک بار جھوٹ بولتا ہے، پھر 2 بار جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ بار بار جھوٹ بولنے لگتا ہے اور جھوٹ بولنے کی اسے عادت ہو جاتی ہے تو دماغ کا اگلا حصہ بے حس ہو جاتا ہے، اور بے حس اس طرح ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی بری چیز بری نہیں لگتی۔ اور جب آدمی ایک بار 2 بار جھوٹ بولتا ہے تو پھر سچ بولنے کی اسے ہمت نہیں ہوتی، وہ بار بار جھوٹ سے ہی بدل لیتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ کا ہی بھروسہ لیا جائے، اور یوں جھوٹ بولتے بولتے اسے بڑے بڑے جرم کی عادت پڑ جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس رپورٹ میں یہ بتایا کہ جب آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں ڈرتا نہیں ہے، بلکہ جس شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ اس سوچ میں رہتا ہے کہ کب کس کو کس طرح سے تکلیف پہنچایا جائے۔ اس کے لیے چوری، دھوکہ، قتل کر دینا یا نفرت کو عام کرنا یا اس طرح کی چیزیں بہت معمولی بن جاتی ہے۔ وہ دوسروں کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، مالی طور پر ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور یہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے۔ کتنی عجیب رپورٹ ہے، لیکن میں اس سے بھی زیادہ آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی بات فرمایا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ یعنی جب آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے، اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے گناہ کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ جھوٹ اسے گناہ کی کاموں میں ملوث کر دیتا ہے۔ جی ہاں، سائنسدانوں نے جھوٹ بولنے والے شخص کے دماغ کی MRI کے ذریعے تصویر بنا کر یہ رپورٹ پیش کی کہ جھوٹ بولنے سے آدمی طرح طرح کے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے یہ بات بتائی؟ یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں سیدھی آسمان سے آیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ وحی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، جب جانوروں کے دلوں میں بھی یہ بات فٹ کر دی گئی ہے کہ جھوٹ کی سزا موت ہے، تو ہمیں بھی اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ جھوٹ کی سزا موت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا میں جھوٹ بول کر بچ جائیں، لیکن کیا ہمیں صرف اس دنیا میں ہی رہنا ہے یا پھر کبھی ہم اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے بھی ہونا ہے؟ ذرا تصور کیجئے کہ ہم دنیا میں جھوٹ بول کر بچ گئے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اور اس وقت ساری مخلوقات اس میدان میں جمع ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے، اور اس وقت اللہ پوچھے کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا، اور اسکرین پر ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے دکھلا دیے جائے تو ہمیں کس قدر شرمندگی محسوس کرنی ہوگی۔
تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ کسی فائدے کی لالچ میں، نہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے، نہ مذاق میں، کسی بھی طرح سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنا تو منافقوں کی علامت اور نشانی ہے، ہم کیوں اس نشانی کو اپنے اندر لائیں؟ اور دیکھیے تو صحیح جرائم کتنے بڑھ رہے ہیں، ہم اور آپ سب جرائم اور کرائم سے پریشان ہیں۔ دنیا میں جرائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ جرائم کے بڑھنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جھوٹ بھی تو ہے۔ ہم اپنے اندر سے اس برائی کو ختم کر دیں، اس بری عادت کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اچھی باتوں کو پھیلانا بھی صدقہ ہے، تو کیوں نہ ہم اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچائیں۔